बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बहुत बड़ी और अहम तरीन ख़बर आपको देने जा रहे हैं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ जो इस वक्त कतर में मौजूद हैं। नाज़रीन, कतर के दौरे के दौरान पाकिस्तानी एयरफोर्स के आला अफसरान की कतर में मौजूदगी, यानी इस दौरे में उनके साथ जाने के हवाले से अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, इराक के जो एयर चीफ हैं वो पाकिस्तान के दौरे पर आए, पाकिस्तान के एयर चीफ से मीटिंग हुई है, क्या बड़े फैसले किए गए, इसकी तमाम तर डिटेल्स। और नाज़रीन, अब तमाम के तमाम अरब ममालिक जो कि अरसा दराज से पाकिस्तान से दूर थे और अब जो है वो फौरी तौर पे पाकिस्तान की जानिब मूव होना क्यों शुरू हो रहे हैं। मशरक़ वस्ता में इस वक्त बड़ी हलचल मच चुकी है क्योंकि 15 को यानी 15 सितंबर को दोहा के अंदर एक बड़ी और अहम तरीन कॉन्फ्रेंस होने जा रही है इसी मामले के ऊपर कि अब कतर को क्या करना है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे और पाकिस्तान इस वक्त क्या करने जा रहा है, ये बड़ी अहम तरीन चीज़ें हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो मशरक़ वस्ता के अंदर मरकज़ निगाह बना हुआ है। उसकी वजह जो है वो डेफिनेटली पाकिस्तान का दिफाई तौर पे मजबूत होना और अरब ममालिक के साथ पाकिस्तान के गैर मामूली ताल्लुकात हैं। नाज़रीन, यही कतर, यही सऊदी अरब, यही जो बहरीन है, यही जो अरब कंट्रीज़ हैं, अरब अमारात है, पाकिस्तान के इनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात माजी के अंदर रहे हैं बशमूल शाम के। तो ये जो हैं अरब ममालिक, जब तक इनको इसराइल से ख़तरात थे, इन्हें ये लगता था कि ये ख़तरे के अंदर, और आपने देखा कि 1967 के अंदर जो जंग भी हुई अरब और इसराइल के दरमियान, तो उसमें भी पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया। अब जो है वो जब से ताल्लुकात आपस में ठीक हुए, इनके हम पे अल्लाह हम नवाला हुए, तो तब इन्होंने पाकिस्तान को साइड पे किया जी कि पाकिस्तान की अब ज़रूरत नहीं रही। लेकिन वक्त ने ऐसा पलटा खाया और इससे मतलब थोड़ी देर पहले ही पाकिस्तान और जो इंडिया है इसके दरमियान एक जंग होती है और चंद घंटों के अंदर पाकिस्तान बाजी पलट कर रख देता है। पूरी दुनिया अंगुश्ते बदंदा है कि आखिर पाकिस्तान ने किया क्या है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी पावर्स हैं जो कि बड़े बड़े जदीद किस्म के हथियार, खुद आप कतर को देख लें, उनके पास स्टेट ऑफ द आर्ट दुनिया की जितने भी जदीद हथियार हैं वो उनके पास मौजूद हैं, लेकिन क्या कर सके, कुछ भी नहीं। तो अब जो है वो ममालिक, ये अरब ममालिक खुसूसन पाकिस्तान की जानिब बढ़ना शुरू हो गए हैं। अब जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं उनका कतर जाना, और कतर में बज़ाहिर तो आपने देखा कि उनकी एंट्री हुई है और उनकी मुलाकातें हुई हैं जो कतर के अमीर हैं उनके साथ, उनके प्राइम मिनिस्टर के साथ, तमाम तर चीज़ें हुई। लेकिन जो सबसे गैर मामूली चीज़ है जिसके ऊपर अब तवज्जो जो है वो दी जा रही है कि इस विज़िट के दौरान पाकिस्तान के एयरफोर्स के जो हाई ऑफिशियल हैं वो भी वहाँ पर मौजूद। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा साइन है, एक बहुत बड़ा पैगाम है और ये एक बहुत बड़ा इशारा है कि पाकिस्तान क्या करने जा रहा है। याद रखिएगा नाज़रीन कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया की सबसे बेहतरीन एयर फोर्सेस के अंदर पाकिस्तान का शुमार होता है। इस वक्त अरब ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ बार बार क्यों आ रहे हैं, उसकी वजह अब तो मुकम्मल तौर पे आप यूँ कह लीजिए कि पलड़ा पाकिस्तान की जानिब झुकेगा ना, क्योंकि किसी ने भी अगर चाइना की तरफ भी जाना है तो चाइना की तरफ जाने का रास्ता पाकिस्तान से जाएगा, डायरेक्ट चाइना की जानिब नहीं जाएगा। उसके कुछ और वजूहात हैं, कुछ इंटरनेशनल रीजंस हैं उसकी। तो ये इस वक्त नाज़रीन बहुत गैर मामूली चीज़ें हो रही हैं। और नाज़रीन, अभी जो और ख़बर आ रही है कि इधर पाकिस्तान के कुछ हाई ऑफिशियल्स, जिसमें मुमकिन तौर पे एयर वाइस मार्शल रैंक के ऑफिसर्स हैं जो कि मौजूदा सिनेरियो के अंदर वार प्लान या दीगर चीज़ें जो हैं वो उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। पाकिस्तान की जानिब से जो है वो उनको सजेशंस दी जा सकती हैं, क्योंकि पहले भी जो कतर की एयरफोर्स है उसके जो पायलट हैं वो पाकिस्तान से ट्रेनिंग हासिल कर चुके हैं। तो पाकिस्तान और 2024 में पाकिस्तान और कतर ने एक ज़लज़ाल के नाम से जंगी मशकें भी की थी और उन जंगी मशकों के अंदर भी ये जदीद तरीन जितने भी हथियारे हैं इन्होंने हिस्सा लिया था और पाकिस्तान के
تھنڈر اور اس کے بعد JTC نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا، ایسی خبریں آ رہی ہیں۔ یہ کتنی مقدار کتنی تعداد میں تھے اس بارے میں ابھی یہ خبریں کنفرم نہیں ہیں، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ قطر کی ایئر فورس اور پاکستانی ایئر فورس کے درمیان قریبی روابط تعلقات ہیں۔ اب دوسری جانب ناظرین، عرب ممالک میں سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا ایک معاہدہ بھی ہے کہ اگر خدا نخواستہ جو ہے وہ سعودی عرب کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو جو مقامات مقدسہ ہیں ان کی حفاظت کے لیے اس کی حفاظت کو پاکستانی ایئر فورس، پاکستانی فوج جو ہے وہ یقینی بنائے گی۔ تو پاکستان جو ہے ان کا معاہدہ وہ تو ایک ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ایمان کے طور پہ پاکستانی فوج جذبہ ایمانی سے سرشار پاکستان نے کہا جی کہ اگر کوئی بندہ جو ہے یا سعودی عرب ہمیں نہ بھی کہے تو بھی یہ ہمارا فرض بنتا ہے، یہ ہمارا نصب العین ہے کہ ہم جو ہے وہ مقامات مقدسہ جو ہیں ان کی حفاظت کریں۔ تو دوسری جانب ناظرین، اگر یہ عرب ممالک جو جتنا پیسہ جو ہے امریکہ کو پے کر رہے ہیں، اگر اس کا 20% بھی پاکستان کو پے کر دیا جاتا ہے تو ناظرین پاکستان ان کی سیکیورٹی اور ایئر ڈیفنس کے حوالے سے بہت غیر معمولی جو ہے وہ کام کر سکتا ہے۔ ایٹ لیسٹ جو اس وقت ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد ناظرین، ابھی عراق کے جو فضائیہ کے چیف ہیں وہ پاکستان آئے، پاکستان کے ایئر چیف سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اس میں پاکستان کی خاص طور پہ آپریشن بنیان المرصوص میں جو پاکستان کی ایئر فورس نے بہترین حکمت عملی کے تحت اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کو چاروں شانے چت کیا، اس پہ انہوں نے ان کو خراج تحسین بھی پیش کیا، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پاکستان سے وہ اس چیز کے خواہاں ہیں کہ عراقی ایئر فورس جو ہے اس کو پاکستان ٹریننگ دے۔ ناظرین، ادھر آذربائیجان آپ دیکھیں، پاکستان کے شاگرد ہیں ان کے فوجی، ان کی کمانڈو یونٹس، اور پھر پاکستان نے واضح طور پہ کھلے طریقے سے ان کی مدد بھی کی۔ اب پاکستان جو ہے وہ کھل کھلا کے، یعنی پہلے یہ ہوتا تھا کہ درپردہ چیزیں کی جاتی تھیں، لیکن اب جو ہو رہا ہے ناظرین وہ بڑا کھل کھلا کے ہو رہا ہے۔ پاکستان قطر کی حمایت میں کھل کے کھڑا ہوا ہے، پاکستان ایران کی حمایت میں کھل کے کھڑا ہوا ہے، غزہ کے معاملے میں پاکستان جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اور بالکل واضح اور واشگاف انداز میں ان کی حمایت کرتا ہے، کوئی لگی لپٹی نہیں ہے۔ اس وقت ناظرین پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے وہ بڑے بہترین انداز میں پاکستان کو آگے بڑھا رہی ہے اور دنیا کو بتا بھی رہی ہے کہ پاکستان ایک بڑی مضبوط فوجی طاقت ہے اور اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری جانب ترکی ہے ناظرین، ترکی کی کچھ مجبوریاں بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ ان کے تعلقات جو ہیں وہ بزنس تعلقات جو ہیں وہ ان ممالک کے ساتھ ہیں۔ اب جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب قطر کے اوپر اٹیک ہو گیا ہے، جہاں پہ ناظرین آپ اندازہ لگائیں $2 ٹریلین ناظرین $2 ٹریلین جو ہے اس کی انویسٹمنٹ کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں، تو اس کے اوپر اگر اٹیک ہو جاتا ہے تو پھر دوسرے ممالک کس کھیت کی مولی ہیں؟ تو اب جو ہے وہ سب کو اپنی اپنی پڑ گئی ہے، سب کو اپنا اپنا جو ہے وہ پتہ چل گیا جی کہ ہم کیا ہیں۔ اب ترکی کے اوپر بھی حملے کے حوالے سے خبریں آ رہی کہ ترکی کے اوپر اسرائیل کی جانب سے اٹیک کیا جا سکتا ہے۔ اگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حماس کی قیادت کو ترکی میں ٹارگٹ کیا جاتا ہے یا مصر میں کیا جاتا ہے، تو پھر جو ہے وہ کیا سارے باری کا انتظار کریں گے، اور کیا ترکی جو کہ ناٹو رکن بھی ہے، ممبر ملک ہے، تو کیا آرٹیکل 5 کے تحت جو ہے وہ ناٹو ممالک اسرائیل کے خلاف کارروائی کریں گے؟ تو ناظرین اس کا جواب نہ میں ابھی میں بتا رہا ہوں، نہ میں ہوگا، کوئی کارروائی نہیں کرے گا، کوئی کچھ نہیں ہوگا۔ تو مسلم ممالک کو اب اندازہ ہونا شروع ہو گیا کہ ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے۔ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے دیکھیں کہ پاکستان کو یہ عرب ممالک کی جانب سے بھی کہا گیا کہ جی پاکستانی جو ہیں وہ آتے ہیں اور ان کے پاس معیشت ان کی کمزور ہے، قرض مانگتے ہیں، سارا کچھ ہے۔ لیکن ناظرین اب یہ ایک بات تو ماننی پڑے گی کہ جب مسلمان چاہے بھوکا ہو، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب دنیا سے انہوں نے پردہ فرمایا، وصال ہوا، تو اس وقت ان کے گھر کے اندر جو چیزیں پڑی ہوئی تھیں نا مکمل طور پہ تیار، وہ ان کی جو حربی ضروریات تھی نا، جس میں تیر ہے، وہ جس میں ان کی تلوار ہے، وہ ان کی ڈھال ہے، ان کا نیزہ ہے، وہ تمام تر جو چیزیں ہیں، ان کی سواری ہے، وہ مکمل ایکٹیو، تلواریں مکمل طور پہ تیز، نیزہ مکمل تیار، اس کے ایج جو ہیں وہ مکمل طور پہ، یعنی آپ کے جو پاس اکوپمنٹ ہے آپ کا، وہ سارے کا سارا مکمل تیار ہونا چاہیے۔ حالات کیا ہیں مسلمانوں کے پاس اس وقت، کیا تھا، حالات کیا تھے، لیکن انہوں نے اپنی جو حربی ضروریات ہیں ان کو انہوں نے مضبوط رکھا تھا۔ یہی مثال پاکستان پہ صادر آتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پاکستان مشکل حالات سے دو چار، معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ، دیگر معاملات میں پاکستان جو ہے وہ پریشان ہے،
لیکن ناظرین یہ بات حقیقت ہے کہ پاکستان نے کبھی بھی اپنے دفاع پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اور پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ اس معاملے میں پاکستانی مسلح افواج کے ساتھ، پاکستان کے ان اداروں کے ساتھ کھڑی ہے جو اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ انڈیا کے میں چینل ایک دیکھ رہا تھا، اس کے اندر وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان چاہے بھوکا ہے، پاکستان چاہے جو ہے وہ دنیا سے قرض لیتا ہے، تو انہوں نے کہا لیکن جب دفاع کی بات آتی ہے تو اس پہ کوئی کمپرومائز پاکستان نہیں کرتا۔ ہتھیار خریدنا ہے کوئی تو وہ نہیں دیکھے گا کہ کیا کتنا کا آ رہا ہے، وہ اپنے دفاع کو سب سے زیادہ مقدم جانتے ہیں۔ اور یہی ناظرین سب سے بڑی وجہ ہے پوری دنیا کے اندر اس وقت اگر نظریں ہیں اسلامک ورلڈ کے اندر تو وہ پاکستان کے اوپر ہے کہ پاکستان مضبوط فوجی طاقت ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو پاکستان کو جو ہے وہ پرومیننٹ کرتی ہے۔ اور انشاءاللہ آنے والا وقت پاکستان کا ہے، ٹائم شروع ہو چکا ہے انشاءاللہ، اور یہ عرب جو پاکستان سے دور تھے یہ اب پاکستان کی جو ہے وہ بھرپور طریقے سے پاکستان کے اندر سرمایہ کاری بھی آپ کو کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، اور پاکستان کو سیکیورٹی کے حوالے سے بھی اہم ذمہ داریاں دیں گے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔